السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 161 کی تفسیر کر رہے تھے، تو ابھی اس کی تفسیر کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، اور آیہ مبارکہ 162 کی ٹرانسلیشن۔ تو آج نیکسٹ مزید دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، آیہ مبارکہ 164 تک، اور 161 سے تفسیر کا لیسن کنٹینیو کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ٹرانسلیشن: ہم درجات، ان کے درجات ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے اس چیز کے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا اللہ تعالیٰ نے، علی المؤمنین، مومنین پر، اذ بعث فیہم، جب مبعوث کیا ان میں، رسولا، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، یتلو علیہم، جو پڑھتا ہے ان پر، آیاتہ، اس کی آیات، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور سکھاتا ہے ان کو کتاب، والحکمہ، اور حکمت، وَإِن كَانُوا، اور اگرچہ تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، البتہ کھلی گمراہی میں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 161۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ جس طرح کہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں کہ وہ خیانت کریں، لیکن اس کے برعکس جو خیانت کرے گا، جس چیز کی بھی خیانت کی ہوگی، جس میں خیانت کی ہوگی، اس چیز کو لے کر آئے گا قیامت کے دن۔ پھر اس میں ہم نے مختلف کیٹاگری پڑھی، اور اس میں ہر چیز ہو سکتی ہے کہ جس میں اس نے خیانت کی، اس کو لازمی وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا اپنے ساتھ۔ دنیا پہ کیا کیا کہ چھپ کر خیانت کی، لیکن قیامت کے دن اپنے ساتھ سب کے سامنے لے کر آئے گا اس خیانت کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، جو اس نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی، جو کچھ اس نے اپنے لیے آگے بھیجا، وہ سب کچھ اس کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، کسی کی بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر کسی طرح کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو بھی کسی نے اعمال کیا ہوگا اس کے مطابق سب کو جزا سزا دی جائے گی۔ یہ الفاظ بہت ہی چھوٹے ہیں لیکن بہت ہی زیادہ اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں، کہ انسان تھوڑا سا تصور میں لائے، اس چیز کو امیجن کرے کہ قیامت کا دن ہو، حشر کا دن ہو، جبکہ اس وقت اول و آخر سب موجود ہوں، اور سب سے بڑھ کے کہ پیغمبر، انبیاء، رسول، ہر سب موجود ہوں، تمام انسانیت سامنے ہو، اور انسان نے جو کمی کی ہو، جو کسی میں خیانت کی ہو، وہ لے کر آئے، اور سب کو پتہ چلے کہ اس نے اس قسم کی خیانت کی ہے، تو انسان کا کیا حال ہو۔ دنیا پہ تو انسان بچ جاتا ہے، چھپ کے کر لیتا ہے، کسی کی حق تلفی کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو بھی کسی کی حق تلفی کی ہوگی وہ سامنے موجود ہوگی، اور انسان پھر انکار بھی نہیں کر پائے گا، کیونکہ سامنے رب العالمین ہیں جو کہ کسی کی بھی کوئی حق تلفی نہیں کرتے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اور انسان
اس وقت ایک لفظ بھی نہیں بول پائے گا، اتنی کہنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہے ہیں افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا جو شخص اللہ کی رضامندی کی پیروی کرتا ہے، کہ جو اللہ کی رضامندی کے کام ہیں، اللہ کی رضا والے کام ہیں، اس کی پیروی کرتا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے، یا وہ شخص کہ جو اللہ کے غصے میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ یہ دو کیٹیگری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں ہر شخص کو اپنا جائزہ لینا ہوگا، اگرچہ اس وقت کی یہ شان نزول تھی کہ جو میدان جنگ میں لڑنے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے تھے اور دوسرے دنیا کے لیے، اپنی قومی حمیت کے لیے لڑ رہے تھے۔ یعنی کہ مختلف نیتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک طرف اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک گروہ لڑ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون بہتر ہے، کیونکہ جو مرد مومن ہے اس کے لیے ہر طرح سے بشارتیں ہیں، اگر وہ زندہ سلامت واپس آ جاتا ہے پھر بھی اس کے لیے غازی ہونے کا اعزاز اور اس کے لیے مال غنیمت، اگر وہ شہادت کا جام پی لیتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے بہت ہی بڑا درجہ۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر دونوں کیٹیگری کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب اس کی میں جو چوائس ہے وہ انسان کی اپنی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کے غضب میں گرفتار ہو رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ایسے لوگوں کا دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کر رہے ہیں ان کے لیے بہت بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں، ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑے بڑے درجات ہیں۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ہر جن کے دو کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اور بھی بہت بڑی بڑی بشارتیں ہیں جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے میدان جنگ میں کودتے ہیں۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کی نظروں سے کوئی بھی انسان اوجھل نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، کہ جو سینوں کے اندر راز ہیں، جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں باتیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اب فیصلہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ کون سی راہ اختیار کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیہ مبارکہ 164 سے پڑھیں گے۔ یہ بھی آیہ مبارکہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنی سحری افطاری بہت اچھی طرح گزاریے گا، اور اسپیشلی یہ قبولیت کے اوقات ہیں تو ان میں اسپیشل دعائیں کیا کیجیے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور جو فوت شدہ ہیں صحیح العقیدہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان پہ نظر کرم کرے اور ان کی قبروں کو روشن کرے، آمین۔ جیسا کہ کل بھی ہم نے بات کی کہ لغویات سے مکمل اعراض کریں، جیسا کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو ایسے شخص کو ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اپنا کھانا پینا ترک کرے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی بہت زیادہ ڈرانے والی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بھوک پیاس بھی برداشت کریں اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اپنی سحری اور افطاری میں کھجور کا اہتمام کریں۔ جس طرح کہ افطاری میں کھجور، یعنی کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے، اور سحری ٹائم کھجور کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اور ویسے بھی کھجور کے اندر بہت زیادہ غذائیت ہے، اس لیے کھجور اسپیشلی ضرور استعمال کیا کیجیے۔ اگر سنت سمجھ کے کھجور استعمال کریں گے تو دنیاوی بھی فائدے بھی حاصل ہوں گے اور ثواب بھی اس کا ملے گا۔ اور مسواک بھی کثرت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کثرت سے مسواک کرتے، اور کچھ نہیں تو 5 نمازوں کے ساتھ تو لازمی اہتمام کریں، ہر وضو کرنے سے پہلے مسواک لازمی کیا کریں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔